دنیا میں آخرت کا خسارہ نہ کیجیے۔ گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں، گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ اب میں اس کے بعد تقریر کے لیے دعوت اسٹیج دے رہا ہوں امداد اللہ کو کہ آئے اور اپنے تقریر سے ہم سامعین کو مستفز فرمائے۔ اسٹیج پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ملت اسلامیہ کی غیور نوجوانوں، سرزمین ہندوستان کا چپا چپا اور گلستان ہند کا پتا پتا اور گوٹا گوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ ہندوستان کے مقدس سرزمین پر جب تک کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور جب یہ سازشی قوم ہندوستان کے تخت تاج کا مالک بن بیٹھی تو سب سے پہلے انگریزی اقتدار کے خلاف اللہ نے بغاوت ہم نے بلند کیا۔ راستے کی قربت دوری سے بے فکر، راہوں کے خطرات سے بے فکر ہو کر ملک کی آزادی کی تلاش میں ہم نے پھانسی کے پھندوں کو توڑ کر منزل کا نشان پوچھا تو کبھی ملک کی آزادی کے لیے اپنے جسموں کو لہو لہان کروایا، آج کے انگارے میں جانا پسند کیا۔ دوستوں، آزادی کی خاطر برسر عدالت اور لقمہ آزادی سنائی تو مالٹا کی کوٹھی اپنا وطن بنایا۔ دوستوں، اس طرح سطح کو غلامی کے بعد ہماری قربانیوں کی بدولت ہمارا بھی ہندوستان اقتدار سے آزاد ہوا ہے اور ہم نے بہت سوچ سمجھ کر ایک محنت کا راستہ اختیار کیا ہے کہ مختلف مظاہر ادیان اور نظریت و عقائد کے کروڑوں ہندوستانی آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکے۔ لیکن دوستوں، آزادی کے بعد یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے آزادی کے بعد جیسے کوئی بہت باپ دوسری شادی کے بعد۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، اب تاریخ کو اٹھائیے اور مطالعہ کیجیے کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا، استقبال کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ کبھی گورو کے نام پر اخلاق کا قتل کیا جاتا ہے تو کبھی مظفر نگر میں ہمارے ماں اور بہنوں کی عصمت سے کھیلا جاتا ہے، تو کبھی گجرات کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گاجر مولی کی طرف کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، تو کبھی دسمبر کے مہینے میں قانون کو توڑ کر اور 25 آرٹیکل کو بھلا کر مسلمانوں کے خلاف سنسد کے اندر زہر اگلا جاتا ہے۔ افسوس ہے ایسی اندھی حکومت پر۔ تو کبھی گجرات کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، ہمارے مساجد کو مسمار کیا جاتا ہے، مکاتب پر شک کی نظر ڈالی جاتی ہے اور حد یہ ہو چکی ہے کہ ہماری شریعت میں مداخلت کی جاتی ہے۔ کبھی آزاد کے خلاف پابندی، کبھی طلاق سماجہ پر آوازیں اٹھائی جا رہی ہے۔ دوستوں، کام کھول کر سن لو، ایوان حکومت تک آواز میں پہنچا دینا چاہ رہا ہوں۔ اتحاد کے دشمنوں، سیکولرزم کے نام پر روٹیاں سینکنے والوں، جب تک اس دھرتی پر ایک چلنے والا زندہ رہے گا خدا کی قسم اپنی شریعت پر عمل کرتا رہے۔ ہم کل اپنی شریعت پر عمل کرتے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں اور انہیں قیامت تک کرتے رہیں گے۔ کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہوا جو ہم کو اپنی شریعت پر عمل کرنے سے روک سکے۔ ہم کل بھی اپنی شریعت کے لیے، اپنی آزادی کے لیے چولی پر کرتے تھے اور آج بھی کر سکتے ہیں، بائیں دو شولوں سے جھلس سکتے ہیں، لیکن دوستوں اپنے دین و دھرم، مذہب و ملت کے اندر آج نہیں آنے دے سکتے۔ مظلوم صحیح مجبور نہیں ہے، مظلوم صحیح مجبور نہیں ہے۔ اگر شریعت پہ آ چاہیے تو بابا ہم بھی ضد پہ آ جائیں گے۔ وقت کے غیور نوجوانوں، اب تاریخ کو اٹھائیے اور مطالعہ کیجیے کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا۔ مظلوم صحیح مجبور نہیں ہے، اگر شریعت پہ آ چاہیے تو بابا ہم بھی ضد پہ آ جائیں گے۔ وقت کے غیور نوجوانوں، آج ایک بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں رچی جا رہی ہے اس کی ایک اہم وجہ ہے کہ مسلمان اس ملک سے بڑی محبت کیوں کرتا ہے، مسلمانوں کو آخر اس ملک سے بڑی محبت کیوں ہے، ہم کیوں اس ملک سے محبت کریں، جی کے جی محبت کرتے ہیں، مرتے دم تک محبت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور محبت کی سرٹیفکیٹ کے لیے کسی کھڑے پر پیشاب کرنے والوں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت کا طریقہ ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، محبت کا طریقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے، نابلوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اظہار گرامی ہمارے ملک میں کیا ہوگا؟
ہر طرف سازشیں، ہر طرف سازشیں. میں بات صاف طور پر کہنا چاہ رہا ہوں، ایسے جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں یقیناً معاشرے میں نمک کی طرح ہے، لیکن ان کے وجہ سے ہندوستان کا ماحول بگڑ رہا ہے. ہم تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائیوں کو چاہیے ایسے آستین کے ذاتوں کو، ایسے زہریلے ذاتوں کو کچل ڈالے اور ملک کے کی فکر کرے. یہ نوجوانوں، ہمارا ملک یہ جمہوریت کا پاسمان، اسے کچھ نالائق لوگوں نے ہندوستان کو قبرستان بنانے کی کوشش میں لگے ہیں. یاد رکھنے والا، جب تک اس دھرتی پر ایک کمرہ والا زندہ رہے گا، خدا کی قسم ہندوستان کی آبرو سے کوئی ماں کا لال کھیل نہیں سکتا. اور کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور منی پور سے لے کر راجستھان تک ہندوستان کے چپے چپے کو جب بھی ضرورت پڑی تو ہمارے لالا دے گئے. کبھی میر عبد الحمید کی شکل میں، کبھی خان عبد الغفار کی شکل میں، کبھی بھگت سنگھ کی شکل میں. یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہم اس ملک کے استحصال ہے، کرایہ دار میں. الزام گرامی، جنہوں نے خواہشیں رکھ رہے مسلمان اس ملک سے محبت نہیں کرتے، مسلمان اس ملک میں رہنے والی تشددوں سے محبت نہیں کرتے، تو میں فرقہ پرست طاقتوں کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں، جب تاریخ کو بھول چکے ہو. ابوالکلام نے کیا کہا تھا؟ ابوالکلام نے 1923 کے جلسے سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اگر کوئی مجھے بڑا سے بڑا سچا کر یہ کہنے لگے کہ ابوالکلام ہندوستان کو آزادی کل مل جائے گی، شرط یہ ہے کہ تم ہندو مسلم پریم یکتا محبت کی باتیں کرنا چھوڑ دو. ابوالکلام نے کیا کہا تھا کہ میں اس آزادی کو یاد مارتا ہوں، مجھے اس آزادی کی ضرورت نہیں. مجھے تو ہندوستان کے اندر ہندو مسلم پریم اتحاد چاہیے. ہم نے ملک کو پیغام دیا ہے، لیکن یہ فرقہ پرست طاقت ہم کو بدنام کرنے پر لگے. مدارس پر کبھی آیا ساڑی کا اڈا ہونے کا الزام، غلط ہے کہ میری غلطی ہے، سوچ اور فکروں کو شریعت میں مداخلت کرنا چاہ رہے ہیں. یاد رکھ لو بابا، تم لاکھ کوشش کر لو، کوشش کر کے مر تو سکتے ہو، لیکن اپنی شریعت سے پھر نہیں ہو سکتے. عزیزان گرامی، آج یہ میں جمہوریہ کے عظیم کانفرنس سے آگاہ کر کے اٹھے. نوجوانوں، آپ اپنی شخصیت کو سمجھیے اور مستقبل کی فکر کیجیے، ورنہ آنے والی نسل آپ کو کوسے گی. یہ میں جمہوریہ کے عظیم کانفرنس سے آج یہ عہد کر کے اٹھے. نوجوانوں، اپنی شخصیت کو سمجھیے اور مستقبل کی فکر کیجیے. اسی طرح خواجہ غفلت میں سوئے رہو گے تو آنے والی نسل آپ کو کوسے گی. میں سے چند باتوں میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.